الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا سفر ولا هامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہے نثار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہے نثار مدینہ. مبارک رہے اندلی کو تمہیں گل، مبارک رہے اندلی کو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. اندلی کہتے ہیں بلبل کو. شاعر کہہ رہے ہیں کہ مبارک رہے اندلی کو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنے، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنے، شب و روز خاک مزار مدینہ. رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، علامہ حسن رضا خاں بریلوی کہتے ہیں کہ شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہے حسن افتخار مدینہ، میرا دل بنے یادگار مدینہ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہ پاک کا عظیم احسان، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم شہر کی معروف مرکزی مشہور مسجد روشن مسجد میں ہم جمع ہے. اللہ پاک ہمارے یہاں آنے کو، عبادت کرنے کو قبول فرمائیں. اسلامی قمری یہ دوسرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے حوالے سے دور جاہلیت سے بہت سارے توہمات، بہت ساری الگ الگ باتیں کی جاتی ہے، کی جاتی رہی، ہوتی رہی، اور اب بھی وہ باتیں ہوتی ہیں. اسی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی وہ سورت خطبے میں تلاوت کی جس کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے. قرآن پاک کی یہ وہ سورت ہے جو سورہ کوثر، یعنی یہ چھوٹی سورت، اس کے بعد ایک اور چھوٹی سورت ہے قرآن پاک کی، سورہ کوثر. بہت مختصر سی سورت ہے یہ، 2-3 آیتیں. اس میں اللہ پاک فرما رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی. شارحین نے، محدثین نے، مفسرین نے، الگ الگ مفسرین نے تفسیر اس کی ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا کہ انسان نقصان میں ہے، مگر وہ نقصان میں نہیں جس نے ایمان لایا، نیک عمل کیا، حق کی تاکید کی، صبر کی تلقین کی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے میں نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ یہ ہوئے ہیں. اس دنیا میں، اس زمین پر
وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے اپنے آپ کو کہا انا ربکم الاعلی، کہ میں معاذ اللہ نعوذ باللہ بڑا رب ہوں۔ اس زمین پر وہ بھی لوگ آئے کہ جن کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت نے اللہ سے گزارش کی، پروردگار کیا اس کی روح قبض کروں؟ کشتی میں اکیلا ہے ماں کے ساتھ۔ لیکن بعد میں یہ ہوا کہ اسی شخص نے زمین پر جنت بنانے کی کوشش کی۔ غرض کے وقت آتا گیا، دور گزرتا گیا، تلک الایام نداولها بین الناس، زمین یہ زمانے کے چکر پھرتے رہتے ہیں، گردش و لیل و نہار ہے۔ وقت کا نمرود، وقت کا فرعون، آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا ان لوگوں کا۔ ان کی حکمرانی، ان کی سلطنتیں وقتی طور پہ تھی۔ قیامت کے ایک دن ایک ندا لگائی جائیں گی، یہی پر جب قیامت قائم ہوں گی، جب سورہ اسرافیل پھونکی جائیں گی، سب ختم ہو جائے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو قرآن پاک میں سورہ کویرت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے گابن اٹھنیوں کے پیٹ سے خود بخود حمل سے بچے گر پڑیں گے، آسمان اور زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، پہاڑ اور روئی کی طرح اڑیں گے۔ یہ ہوا چلتی ہے تو روئی کیسے اڑتی ہے؟ کوئی اگر ماں اپنے بچے کو گود میں لیے ہوں گی تو اس سختی کے مارے، آواز کی سختی کے مارے میں زمین پہ پٹک دیں گی، وہ اس کو یہ بھی خیال نہیں ہوگا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ ایسی ہیبت اور کیفیت ہوں گی، سب کچھ نیست نابود ہوگا۔ اللہ پاک فرمائیں گا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں گئے بڑے بڑے بادشاہ؟ کہاں گئے بڑے بڑے سورما؟ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، کہاں ہے وہ؟ پھر اللہ کی طرف سے ندا لگائی جائیں گی لمن الملک اليوم، جب صدا لگیں گی للہ الواحد القہار، وہ اللہ جبار ہی کی بادشاہت ہے۔ تو اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھائی، زمانہ، زمین، آسمان، ستارے، سیارے، فلک، کہکشاں، یہ سب اللہ کے ہے۔ تو دن اور رات برے نہیں ہوتے۔ ہاں، انسان کے اپنے اعمال ہوتے، اس کی مناسبت سے اس کے لیے ویسے لمحات ہوتے ہیں، لیکن نہ دن برا ہے نہ رات بری ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ زمانے جاہلیت میں سفر کے مہینے کو بلاؤں کے اترنے کا مہینہ، نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور عجیب عجیب توہمات ان کے اندر پیدا تھے۔ اشاعت العلماء میں علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے شارح بخاری، شارح عمدۃ القاری ذکر کرتے ہیں۔ بہت سارے محدثین اس حدیث کی روایت میں شرح نقل کرتے ہیں کہ اس مہینے میں پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو ہر انسان کے پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے، اور وہ اس مہینے میں وہ اندر حرکت کرتا ہے، اس لیے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ کچھ ایسے دور جاہلیت میں بھی لوگ کہتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہرا سے اتر کر آپ نے جب یہ پیغام سنایا، یہ تمام چیزیں اسی دور میں ختم ہو گئی۔ یہ جہالت کی باتیں تھیں، لیکن آج بھی وہ جہالت کی باتیں لوگوں میں ہمیں سنائی دیتی ہے۔ اب بولیں گے وہ کیسے؟ وہ یوں گھر کے دروازے پر
کوا نظر آیا تو جیسے کہ کسی نے آپ کو لیٹر بھیجا ہے مہمان آنے والے ہیں، بولے کوا آیا ہے مہمان آنے والے ہیں۔ گھر میں سیگڑی پر دودھ گر رہا ہے تو پیسے آنے والے ہیں۔ ایک ہاتھ کھجا رہا ہے تو پیسے جانے والے ہیں، دوسرا ہاتھ کھجا رہا ہے تو پیسے آنے والے ہیں، اور آنکھ پھڑک رہی ہے تو مار کھانے والے ہیں۔ ایسی باتیں، اللہ رحم کرے۔ یہ سب توہمات ہم نے پیدا کی۔ کسی جانور نے راستہ کاٹ دیا، اب گزرنا نہیں چاہیے، اور فلاں ہے تو فلاں یہ ہو رہا ہے۔ چلتے چلتے کچھ پیر میں جو ہے وہ ٹھوکر لگ گئی تو کہا کہ اب میرا کام نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ سب چیزیں لال کتاب میں ہیں، اور جس کا مصنف کوئی نہیں ہے، خود لوگوں نے گھڑ لی ہے۔ اچھا، یہ تو آپ سنیں گی کہ یہ لوگوں نے گھڑ لی ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں، اللہ معاف کرے، عوام میں یوں گردش کرتے رہتی ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد۔ میں صرف سنا رہا ہوں اس کی باتیں کہ رسول کریم نے فرمایا جو مجھے خبر دے گا کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ حدیث نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا بولے تو نوست کا مہینہ ختم ہو گیا، یہ لوگوں میں عام ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات بہت زیادہ عام ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو شخص پر جو بات میری نہیں کہی ہوئی ہے اور مجھ پر وہ کہے کہ یہ حضور کی کہی ہوئی ہے۔ ایک بات بہت رمضان میں عام کرتی ہے، جب رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے تو کچھ رکعت پڑھ لو نماز، سال بھر کے قضائے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ وہ 2 رکعت پڑھ لو تو جمعہ کے دن پڑھ لیجئے۔ اس طریقے کی بہت ساری باتیں عوام میں گردش کرتے رہتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے وہ کسی بات کو سنے اور بغیر تحقیق کے وہ اس کو بولتا پھرے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوئی تحقیق کرے، اور ان توہمات کو، جو بہت ساری باتیں آپ حیرت کریں گے، اس سفر کے مہینے کے حوالے سے لوگوں میں اتنی باتیں ذہن میں آ گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی کام بھی نہیں کرنا، میں اپنی دکان کی اوپننگ نہیں کر رہا ہوں، گھر میں منگنی شادی وغیرہ ہونی ہے اس مہینے میں نہیں ہوں گی۔ آپ حیرت کریں گے سیدہ فاطمہ اور مولا علی کی شادی نکاح اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اس سفر کے مہینے میں ہی اللہ پاک نے خیبر کے قلعے کو نصرت فتح عطا فرمائی مولا علی کے ہاتھ پر۔ اب بتائیے کائنات میں وہ نکاح جس کو پسند اللہ پاک نے عرش پر کیا ہو، وہ جوڑا جن کی نسبت اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے بھیجا کہ جاؤ اور حبیب خدا سے کہو اللہ اس جوڑے کو پسند فرماتا ہے، وہ نکاح اس مہینے میں ہوا ہے، اور ہم تم اپنا عقل اور اپنے دماغ لگانے لگے نہیں اس مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے شہر کے مفتی اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، مفتی انور سہیل قادری صاحب، جو بدایو شریف میں درس افتاء پر بھی رہے، اور آپ نے قریش مسجد میں اور قمر الدین مسجد میں خدمت انجام دی۔ آپ بارہا ذکر کرتے تھے کہ میرا بھی نکاح وہ کہتے تھے سفر میں ہوا، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ مجھ ناچس کا بھی نکاح اسی مہینے میں ہوا ہے دولت آباد شریف میں۔ تو یہ نحوست ہوتی ہے، اور اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو حدیث رسول ہے جب زمانہ جاہلیت میں جب یہ بہت ساری باتیں تھیں اور الگ الگ لوگ باتیں کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث رسول ہے، لا عدوہ، آقا نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ بیماری اڑ کر جاتی ہے دوسرے کے پاس، ولا سفرا،
اور سفر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ولا حامہ، اور نہ ہی کوئی الو کی بات ہے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ الو اس مہینے میں آواز کرتا ہے، یہ اس کا اشارہ ہوتا ہے۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں، وہ پتہ نہیں وہ محلے میں کوئی پرندے کی آواز سنتے اور کہتے ہیں اس کی آواز آئی ہے، کوئی تو بھی جانے والا ہے۔ کہاں جانے والا ہے بھائی؟ تو بولے دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ تو یہ بہت ساری من گھڑت باتیں اور افواہوں والی باتیں، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت فرما دی، اور دور جاہلیت کی ان باتوں کو آپ نے رد فرما دیا۔ اب اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ ان باتوں پر دھیان نہ دے۔ اب پیاری بات ہے، آپ بولیں گے مولانا یہ باتیں تو ہوتی ہے۔ حضور کے پاس صحابہ آئے اور کہا یا رسول اللہ ایسے وسوسے آتے ہیں، یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں ذہن میں کہ فلاں ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ تو نبی اکرم نے فرمایا اللہ کی ذات پر توکل کرو، وہ وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ اور آپ تحقیق کریں گے نا، کئی لوگ آئے، انہوں نے باتیں کی، بولے مولانا میرے گھر میں آصف معلوم ہو رہا ہے ایسا۔ جب جا کے مشاہدہ کرے تو ایک گورنمنٹ کا جو اسٹریٹ لائٹ تھا وہ پڑ رہا تھا، اور اس کے وجہ سے وہ جھاڑ کی پرچھائی گھر میں آ رہی تھی۔ اب وہ پرچھائی گھر میں دکھ رہی، یہ سمجھ لے کوئی اور پرچھائی ہے۔ ارے بابا وہ جھاڑ کی پیڑ کی پرچھائی ہے۔ اب وہ پیڑ کی پرچھائی دیکھی تو اب خالی پرچھائی نہیں دیکھی، ہوا سے ہلنے والا پردہ بھی اب گھر میں توہم کا شکار ہو گیا کہ پردہ ہل رہا ہے، یقیناً کوئی ہلا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ تو پھر آدمی اسی چیز میں لگ جاتا ہے، اور اسی چیز میں لگ کر پھر دن رات اسی فکر میں رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے اور ایمان کو کامل بنائے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ دن رات آپ کے سامنے آتی ہے، پیش ہوتی ہے۔ بلی کے گزرنے کی باتیں ہیں، یہ ہونے کی باتیں ہیں، وہ ہونے کی باتیں ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اس پر دھیان نہ دیں۔ یقیناً اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم سمجھیں کہ ہمارا ایمان کمزور تو نہیں ہو رہا، ہم اللہ کی ذات پر یقین کریں، بھروسہ کریں۔ اس میں ایک بہت اہم بات ہے جو میں ضرور ذکر کروں گا۔ یہ میں نے پتھر پہنا ہے، انگوٹھی ہے کیا نہیں؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ پتھروں پہ چلتا سب کچھ۔ یہ عقیق ہے، عقیق خراسان یمنی ہندوستان کا بھی عقیق ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر تھی وہ آپ کا نام محمد رسول اللہ اس میں لگا ہوا تھا اس طریقے سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لگا دیا کرتے تھے، تو نبی اکرم اس طرح ہاتھ میں پہنتے تھے عقیق۔ تو نشاپور کا جو فیروزہ ہے اور بھی پتھر ہے، تو وہ پتھر ہے، لیکن سمجھنا کہ یہ پتھر جب سے پہن رہا ہوں مجھ میں تبدیلی دکھ رہی ہے، اور یہ پتھر جب سے اتارا ہوں تو پیسے جا رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں۔ ارے رازق اللہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ جب پتھروں کے اوپر ڈیپینڈ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہم ایمان والے رہ گئے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہاں ارادہ نیک ہو آپ کا، نبی اکرم کی سنت ہے، نبی اکرم نے انگوشتری پہنی تھی، اب میں سنت کو ادا کرتے ہوئے پہنوں گا، اس میں نیک ارادہ ہونا چاہیے۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، ایک بزرگ، اس سے پہلے بھی میں نے دیا ہوں مثال، یہ ایک صاحب نے اپنا نیا گھر بنایا اور کہا کہ حضرت آپ آ کے میرے گھر میں دعا کر دیجیے۔ حضرت گئے، دعا کی اور پوچھا یہ کھڑکی اس طرف کیوں بنائی ہے؟ تو کہا یہ ہوا آنے کے لیے بنائی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ جو کھڑکی اس طرف ہے تو کیا اس طرف کوئی مسجد ہے؟ تو کہا ہاں ہے۔ تو کہا یہ سوچ کر کیوں نہ بنائی کہ اذان کی آواز اس کھڑکی سے آئیں گی؟ تو کہا جب تک یہ مکان ہوتا نا تمہیں ثواب ملتا، جب تک یہ کھڑکی ہوتی ثواب ملتا۔ تو ہم اپنی نیتوں کو اچھا رکھیں، قبلہ رخ ہو، ہوا آئے قبلہ کی طرف، رخ ہمارا قبلے کی طرف ہو، یہ سوچیں نا ہم۔
کیسا دروازہ ہونا چاہیے، کون سے اینگل میں ہونا چاہیے. ہاں یہ یقیناً ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جب گھر مکانات بنا رہے ہیں تو وہ ٹوائلٹ کے لیے ایسا نہ مقام ہو کہ قبلے کی طرف رخ ہو نہ پیٹھ ہو. یہ حدیث میں صراحت آئی ہے اس کی. اور اکثر دیکھا گیا کہ جس گھر میں اس طریقے سے ٹوائلٹ ہوتا ہے کہ رخ قبلے کی طرف ہو رہا ہے یا پیٹھ ہو رہی ہے تو پھر وہاں پہ پریشانیاں ہوتی ہے. کیونکہ نبی اکرم نے فرمایا جس طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہمارا قبلہ جس طرف ہو تھوکنا بھی منع کیا گیا. تو ہم اپنی حاجت کو دور کریں گے. تو بات درمیان میں آ گئی تو یہ پیش کر رہا ہوں کہ ہم ارادہ نیک رکھیں اور وسوسوں سے دور رہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے. اللہ ہم سب کے ایمان کو پائے تکمیل تک پہنچائے. حاضرین، یہ مہینہ جس کا نام آپ نے پڑھا ہے، ہر مہینے کو آپ دیکھیں گے ذی القعدۃ الحرام. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے سال کے 12 مہینے بنائے جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. حج سے پہلا والا مہینہ، حج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، یہ تینوں مہینے دیکھو، ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام، یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں جس میں جنگ وغیرہ کرنا علاقہ عرب میں سب میں منع تھا. حرمت عظمت ہے اس کی. یہ چوتھا مہینہ اور کون سا ہے؟ رجب المرجب. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو ہر مہینے کے نام کے ساتھ اس کی ایک کوالٹی ہے، بتائی گئی کہ یہ کیا ہے مہینہ. رمضان المبارک برکت والا مہینہ، شعبان المعظم عظمت والا مہینہ، ربیع الاخر بہار کا پہلا مہینہ، ربیع الثانی بہار کا دوسرا مہینہ، جمادی الاول یہ جماد اور سردی کا مہینہ، جمادی الاخر یہ سردی کا جمود کا دوسرا مہینہ. اب اس مہینے کا نام کیا ہے تو آپ بتائیے مجھے. صفر المظفر، مظفر میم زوئے فے رے یا میم زو اور فا اور را. مظفر کے معنی آپ دیکھ لیجئے، گوگل پہ سرچ کیجئے، ٹرانسلیٹ کیجئے آپ. مظفر کے معنی ہے سکسیس، کامیابی کا مہینہ. اللہ پاک نے مسلمانوں کو اس مہینے میں کئی فتح دی اور ہم بولے منحوس مہینہ معاذ اللہ. اس مہینے کو لوگ کہتے ہیں نحوست والا مہینہ، لوگ عام بولتے ہیں، اہل علم نہیں بولتے. قرآن و حدیث کی طرف سے اشارہ ملتا ہے صفر المظفر، یہ کامیابی والا مہینہ ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے توہمات اور وہمات اور وسوسوں کو مولا ہٹا کر اللہ کی ذات پر توکل نصیب فرمائے. توکل نہیں ہے، توکل ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے. بہت سارے لوگ نام لکھتے توکل، توکل، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا. اور اگر جب اس کو ناؤن ہو جائے گا، یہ ورب ہے، اگر اس کو ناؤن میں کنورٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا توکل. تو اللہ کی ذات پر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے. اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے. حاضرین گرامی، آپ سب جانتے ہیں لوک سبھا راجیہ سبھا میں ایک بل جو ہے وہ پاس کیا جا رہا ہے وقف کے حوالے سے. تو مسلمان ایسے کوئی بل کو پسند نہیں کرتا جس میں شریعت کے تعلق سے کھلواڑ ہو. جو وقف کی جائیداد ہے اس حوالے سے آپ سب بھی نیوز پر دیکھ رہے ہوں گے، مراٹھی اخبارات سب چیزوں پہ جاری ہے. وقف کسے کہتے ہیں؟ کوئی شخص اپنی پرسنل پراپرٹی کو اللہ کے لیے دے دے، اب وہ ملکیت اللہ کی ہوتی ہے. تو جو وقف کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں واقف، اور جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں موقوفہ چیز. اب وہ موقوفہ چیز ملکیت خدا کی ہے، اب اس کو نہ بیچ سکتا ہے، نہ اس میں ہیر پھیر کر سکتا ہے، تصرف کر سکتا ہے، کیونکہ اب یہ چیز اللہ کی ہے، یہ خدا کی ہے. بے شک وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی سب میراث اللہ کی ہے. لیکن علماء، مسلم پرسنل لا بورڈ اور تقریباً بڑی بڑی مسلم تنظیمیں اس حوالے سے اور ہمارے ممبران پارلیمنٹ اس کوشش میں ہے کہ بھئی ایسی چیز کوئی نہ ہو کہ شریعت کے تعلق سے بگاڑ ہو جائے. اس ایکٹ میں تبدیلی لا کر کچھ ایسا کیا جا رہا ہے کہ ان اوقاف کی زمینوں کو
وقف کی زمینوں کو شرعی اختیار سے ہاتھ میں لے کر اب اس میں تبدیلی اور تصرف کر سکے، تو علاقے کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، سرکاری ذمہ دار، اب ان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ زمین کو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اختیار تو صرف اللہ کو ہے کہ وہ زمین اللہ کی ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتا، اور شریعت کا یہ بنا ہوا قانون ہے۔ وہ فتویٰ رد المختار دیکھیے، رد المحتار دیکھیے، عالمگیری دیکھیے، فتویٰ ہندویہ دیکھیے، تمام فتاوے دنیا کے اٹھا کر دیکھ لیجئے، بالاتفاق جو چیز، جو زمین اللہ کے لیے وقف کر دی گئی ہے، اب اس کو بیچنا، اس میں تصرف کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ وہ شخص بھی جس نے کہا کہ میں نے زمین دی اللہ کے لیے، اب پھر وہ بول رہا ہو کہ میں نے دے دیا ہوں، نہیں اب میں واپس لینے کا ارادہ ہے، میرا کچھ کرنے کا ارادہ ہے، کرنا ہی نہیں۔ اب آپ نے وہ موقوفہ جگہ بالکل اوتھینٹک ہو گئی، اس کے تعلق سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے لیے دے دی گئی ہے، مسجد کے لیے، قبرستان کے لیے، مدارس کے لیے، اللہ کے لیے دے دی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، مندروں کے لیے جگہ دے دی گئی ہے، جو ہمارے برادران وطن ہیں، کوئی پنیہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ مندر کے لیے جگہ دیتا ہے، کوئی گرودوارے کے لیے جگہ دیتا ہے، اس کے بھی ایکٹ بنے ہوئے ہیں۔ اب اس میں وہ آدمی تصرف نہیں کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے یہاں پہ قوانین بنے ہوئے ہیں قرآن و حدیث کے تناظر میں، کہ جو چیز اللہ کے راہ میں دے دی گئی ہے، اب یہ قرآن پاک ہے، اتنے سارے قرآن ہم سے پوچھا جاتا ہے، بہت پیٹیاں ہے مسجد میں، بہت ہم الحمدللہ، اب ہم کہنے والے سے کہتے ہیں کہ اب مسجد میں بھائی پیٹی لا کر مت دے آپ قرآن کی، بہت ہے، اسی کو نہیں پڑھا جا رہا، تب کیا کرنا؟ اس کو کوئی دکان لگا کے بیچنا، کیا نہیں بیچ سکتے، یہ مسجد میں اللہ کے لیے دے دی گئی ہے، اس کی رضا کے لیے، تو اللہ کی خوشی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر کوئی اللہ کی راہ میں دے دے کوئی چیز، زمین دے دے، مدرسہ دے دے، کوئی چیز عطا کر دے، اس میں تصرف کی اجازت کسے نہیں ہے، وہ ملکیت، وہ پراپرٹی اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ توفیق عطا فرمائے، اور جو شرعی قوانین جو ہمارے اسلاف نے بنائے ہوئے ہیں، ہم اپنے ملک کے قانون اور آئین کا بھی ہم جو ہے وہ بہت احترام کرتے ہیں، اللہ پاک اس سے مضبوط اور قائم و دائم رکھے، اور جو حاسدین ہیں اور جو چاہتے ہیں اس پہ غصب کرنا، کچھ کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک ان کو سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائے، جمعہ کی سنتیں ادا کر لیں، صف درست کریں۔